اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے دوران لوگوں کی کثیر تعداد نے امام زمانہ علیہ السلام کو خطوط لکھے جنہیں ان کے جوابات بھی موصول ہوئے۔ ہم ان جوابات کی یہ دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب غیبت طوسی کے مطابق اسحاق بن یعقوب سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محمد بن عثمان عمری سے درخواست کی کہ وہ میرا ایک خط جس میں بہت سے مشکل مسائل درج ہیں مولا تک پہنچا دیں، تو آقا و مولا صاحب الزمان علیہ السلام کے دست مبارک کی لکھی ہوئی توقیع میرے پاس آ گئی، جس میں یہ تحریر تھا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور دین پر قائم رکھے۔ تم نے ان لوگوں کے متعلق دریافت کیا ہے جو ہمارے اہل خاندان میں سے ہیں اور ہمارے بنی امال میں سے میرے منکر ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی شخص سے کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ جو میرا انکار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس کا راستہ نوح کے بیٹے کا راستہ ہے۔ جہاں تک میرے چچا جعفر اور ان کی اولاد کا معاملہ ہے تو ان کی مثال برادران یوسف جیسی ہے۔ فقہ جو کی شراب کا پینا حرام ہے اور شلماب آب شلجم کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہارے اموال ہم اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ پاک ہوں، تو جو چاہے وہ متصل رہے اور جو چاہے وہ کٹ جائے۔ بس جو کچھ تم دیتے ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور رہا ظہور فرج کا سوال، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اور رہا وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، تو یہ کفر و تکذیب اور گمراہی ہے۔ اور واقع ہونے والے حوادث کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، پس وہ لوگ تم پر حجت ہیں اور میں ان پر حجت ہوں۔ اور محمد بن عثمان عمری اور ان سے پہلے ان کے والد میرے سکا قابل بھروسہ آدمی ہیں، اور اس کی تحریر میری تحریر ہے۔ اور محمد بن علی محضیار حوازی کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ عنقریب اس کے دل کی اصلاح کر دے گا اور اس کے شک کو دور کر دے گا۔ اور جو چیز ہمارے پاس بھیجی گئی ہے تو ہمارے ہاں صرف وہی چیز قبول ہے جو طیب و طاہر ہو، اور مغنیاں گانا گانے والی کی کمائی حرام ہے۔ اور محمد بن شاذان بن نعیم ہم اہل بیت کے شیعوں کی ایک فرد ہے، اور ابو الخطاب محمد بن ابی زینب ملعون ہے اور اس کے ساتھی بھی ملعون ہیں۔ پس ان لوگوں سے مجالس نہ کرو، میں ان سے بری ہوں اور میرے آباء و اجداد بھی ان سے بری ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے اموال سے متصل ہیں، یعنی ہمارا مال ان کے مال میں شامل ہے یا ان کے پاس ہے، تو جو شخص اس میں سے ذرا سی چیز بھی اپنے لیے حلال کرے اور اسے کھائے تو سمجھ لو کہ اس نے آگ کھائی۔ اور خمس تو یہ میں اپنے شیعوں کے لیے مباح کرتا ہوں اور ہمارے ظہور امر تک ان کے لیے حلال ہے، تاکہ ان کی ولادت پاک و پاکیزہ رہے اور گندگی نہ ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین میں شک کیا، پھر ان کو ندامت ہوئی اور وہ ہم سے متصل ہو گئے، تو ہم نے ان سے درگزر کیا، اور شکایت کرنے والوں کے بدلے میں کوئی حاجت نہیں۔ اور رہا علت غیبت کا سوال، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اہل ایمان، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو تم کو برا معلوم ہو۔ اور سنو، بلا شبہ میرے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا نہیں جس پر ان کے زمانے کے ظالم کی بیعت نہ رہی ہو، اور بلا شبہ جب میں ظہور کروں گا تو مجھ پر کسی طاغوت و ظالم کی بیعت نہیں ہوگی۔ اور یہ سوال کہ میری غیبت میں مجھ سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت کیا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آفتاب بادلوں میں چھپا ہوتا ہے اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ میں اہل زمین کے لیے اس طرح امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، لہٰذا ایسے سوالات کے دروازے بند کر دو جن سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ بات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کی تمہیں ضرورت نہیں، اور تاجیل فرج کشادگی میں اجلت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری کشادگی ہے۔ اے اسحاق بن یعقوب، تم پر سلام ہو اور ان لوگوں پر بھی سلام ہو جو ہدایت پر گامزن ہوں۔ محترم سامعین، ابو الحسن علی بن احمد
احمد قمی سے روایت ہے کہ شیعوں کی ایک جماعت کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ کیا اللہ نے خلق کرنا اور روزی دینا ائمہ علیہ السلام کو تفویض کر دیا ہے یا نہیں۔ پس ایک گروہ نے کہا کہ یہ مشکل ہے اور اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اجسام اپنی خلقت پر قادر نہیں ہیں، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ نے ائمہ علیہ السلام کو اس پر قدرت دی ہے اور ان کو خلقت و روزی تفویض کر دی ہے، اور اس سلسلے میں ان میں اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا تمہیں چاہیے کہ تم لوگ ابو جعفر محمد بن عثمان سے مسئلہ پوچھو تاکہ اس بارے میں حق ظاہر ہو جائے، کیونکہ اس میں وہی تمہارے لیے حق ہیں، کیونکہ وہ صاحب امر کی طرف راستہ ہیں۔ پس ابو جعفر پر سب جماعتیں راضی ہو گئیں اور اس کو تسلیم کر لیا اور اس سے جواب لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوال لکھا اور اسے اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کا جواب امام سے حاصل کرے۔ پس اس سلسلے میں درجہ ذیل توقیع ان کی طرف برآمد ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہی خدا ہے جس نے اجسام کو پیدا کیا اور رزق کو تقسیم کیا ہے، کیونکہ وہ نہ جسم ہے نہ کسی جسم میں حلول ہے، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہی سننے دیکھنے والا ہے۔ اور رہی بات ائمہ علیہ السلام کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو وہ خلق کر دیتا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ رزق دے دیتا ہے۔ یہ سب ان کی درخواست کی قبولیت اور ان کے حق کی عظمت کے لحاظ سے ہے۔ اسی طرح ابو الحسین محمد بن جعفر ازدی کوفی سے روایت ہے کہ ہم نے چند مسائل امام زمانہ علیہ السلام سے دریافت کیے تھے، تو شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری کی طرف سے میرے پاس جو جواب تحریراً موصول ہوا وہ یہ تھا، تم نے طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جو سوال کیا ہے، تو اگر ویسا ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے دونوں سینگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہے، تو پھر نماز سے بہتر اور کون سی شے ہے جس سے شیطان کی ناک زمین پر رگڑ دی جائے؟ لہٰذا ان اوقات میں نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑ دو۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔